ومن سب نبیا فاقتلوه لبیک. بلکہ بات یاد آ گئی عرض کر جا مدینے شریف فقیر حاضر جدو ہویا نا تے میں نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا. یہ امام حسین انصاری دا لڑکا نہیں اشرف, یہ ایک دفعہ حج کے پیسے بطور قرض حسنہ مجھے اس نے ادھار دیا تھا. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے کہا جانا ہے, آج میں اسی لیے اس کی عزت کرتا ہوں. وہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب لے لو, واپس آ کے مجھے دے دینا. میں نے اس وقت سے اظہار آج پہلی مرتبہ ہے مجھے کسی سے, شاہ صاحب لے لو آ کے مجھے دے دینا. فقیر نے آ کے فوراً واپس تو کر دیے, مگر حضور نے فرمایا جو بندے کا احسان نہیں جانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں جان سکتا. میں جب بھی دعا کرتا ہوں, جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے تو اس پہ فضل فرما. اور بھی دوستوں کے لیے تو برس کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. تو وہ میں نے خیال تھا نا بتقاضۂ بشریت ہوتا ہے کہ رب سرکار آپ نے کرم فرمایا, ہم حاضر تو ہو گئے مگر یہ واپس بھی تو کرنا ہے اور یہ مجبوریاں بھی ہیں. تو جس پیار سے یہ عقیدت سے پیسے کا معاملہ ہوتا ہے ذرا وقت پہ پیش کیا جائے. تو فقیر صحن میں کھڑا تھا حرم شریف میں, تو سامنے گنبد پاک تھا, میرے سامنے ساتھی بھی اس وقت دو چار, مجھے نہیں بعد میں وہ ساتھ پتہ چلا. فقیر میں کہ اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ روک اے کریم, عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ روک, اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ. گل سنو, جس ذوق نال بڑے بے ذوقے ہو تسی, جنہیں مل کے ذرا مل کے پڑھ لو. اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ روک, اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ روک اے کریم, اب تو نہ, اب تو نہ روکو, اب تو نہ روک اے کریم, عادت شگ بگڑ گئی. پہلے ہی مجھ کو میرے سخی لقمائے تر کھلائے کیوں, پہلے ہی مجھ کو میرے سخی لقمائے تر کھلائے کیوں. سادے بندے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اب تو نہ روک اے کریم, اے میرے آقا اب ہمیں مت روکیے گا, اب تو تیرے دروازے کے سگ کی عادت خراب ہو گئی ہے. پہلے ہی مجھ کو میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. پنجابی ترجمہ ہے پہلا چوپڑیاں دے رہے ہو, ہوں میں سکی کیویں کھاواں. سونیا جس طرح عزت نال دتے ہی نا ایویں عزت نال دے, ایویں عزت نال قائم رہواں میں. تو خدا کی قسم ہم نے تو جب بھی مشکل وقت آیا ہے نا, بالکل ہم تو ببانگ دھول کہتے ہیں, جب بھی مشکل وقت آیا ہے مدینے کی طرف رجوع کیا. میرے سرکار نے کبھی مایوس نہیں لوٹایا, میرے نبی نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا. کوئی مانگنے والا تو ہو. تو عزیزان گرامی, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حضور کی امت پہ بات طویل ہو جائے گی,
ایک دو ضروری باتیں بھی کرنی ہیں. حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ تہوار دیے، رمضان دیا، قرآن دیا، یہ بخششیں، یہ رحمتیں، یہ مغفرتیں سب حضور کا صدقہ ہے. اور ایک میں تحدیث نعمت کے لیے اس کے کرم کا اظہار کرتے ہوئے، اور مجھے جس کی زندگی میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ہے، اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. جو آپ کے لیے بھی جو اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ الحمدللہ تفسیر نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن جو میں نے شروع کی تھی وہ لکھی جا چکی ہے، اس کی پہلی جلد آ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس تفسیر میں ہر سنی کے ذمے نہیں، ہر مسلمان کے ذمے جو راہ حق تلاش کرنا چاہتا ہے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی اصل روح کیا ہے، قرآن ہمیں کیسے بتاتا ہے، کیا کہتا ہے. اگر وہ احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور وہ عظمت و شان مصطفیٰ جو صحیح معنوں میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو وہ نعت نبی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو وہ نعت نبی بن گئی. اگر کوئی قرآن کو اس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے اور وہ سادہ ہے کہ ویسے سمجھ نہیں سکتا، تو اتنی سادہ اردو کہ جو 5 پڑھا ہوا آدمی ہے نا وہ بھی اس کو سمجھے گا. میں نے تلاش کر کے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی بیٹی بہنا گھر میں پڑھنا چاہے تو وہ ہوتا ہے پرائمری کی ہے، 5 پڑھی ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھ سکی، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ وہ قرآن کو سمجھ نہ پائے. ہم نے اس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے جو تفسیر لکھی ہے کہ ایک سادے سے سادہ اگر 5 بھی نہیں پڑھی، وہ صرف اسلام کی کتاب پڑھی ہے نا، تو وہ بھی سمجھ جائے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے.